خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت اور مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کیا سب کچھ ہے؟ ہاللیلویا۔ آئیے زوردار تالیاں بجائیے اس کے کلام کے لیے ہم زوردار تالیوں سے خدا کے کلام کو برکت کریں گے۔ آج کی شام میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، خدا نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سنیں اور سیکھیں اور خداوند کے نام کی ستائش کریں۔ آج اس یوتھ میٹنگ کے اندر جتنے بھی نوجوان یوتھ بھائیوں میں سے بہنوں میں سے یہاں پر آئے ہیں، میں ان سبوں کو جو آج خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں یا جو ہمیں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور دیگر دوسرے ڈیوائسز پر ہمیں سنیں گے، ان سبوں کو ویلکم اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ یوتھ پر ہے۔ کس پر ہے؟ نوجوان پر ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں وہ سارے جوان ہیں، سارے ینگ ہیں، تو یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لیکن شام کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیے جنہوں نے اس چیز کا بوجھ لیا کہ ہمیں یوتھ کے تعلق سے سکھایا جائے، ہماری یوتھ کو اور یوتھ کے وسیلہ سے ہم خدا کے کام کو اور زیادہ بہتر اور پرمسرت اور مضبوط طریقے سے کر سکیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ آج میرے ساتھ مل کر کھولیے جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، پہلا تموتھیوس کے نام پر اس کا خط۔ سب غور سے سامنے دیکھ کر کلام کو سننا ہے، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، بڑی توجہ کے ساتھ باتیں نہیں کرنی اور نہ ہی کسی نے اٹھ کے جانا ہے، بلکہ ہم نے بڑی ہی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو سننا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر کھولیے۔ آج کا مضمون ہے یوتھ۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ یوتھ یعنی نوجوان۔ میرے ساتھ مل کر کھولیے پہلا تموتھیوس کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 12 سے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اگر ہم بات یوتھ کی کریں یا لفظ جوان کی کریں تو جوان لفظ جو ہے وہ پوری بائبل کے اندر 158 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ جوان بائبل مقدس میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ سامنے دیکھنا ہے کتنی بار؟ 158 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ جوان جو ہے پرانے عہد نامہ کے اندر صرف 139 مرتبہ اور نئے عہد نامہ کے اندر 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ جوان کا یا یوتھ کا ایک چھوٹا اور بڑا خاص و اہم سا مطلب ہے، اور وہ ہے جوان یا نوجوان یا جوان طبقہ۔ کیا ہے یوتھ کا مطلب؟ کیا ہے؟ نوجوان یا جوانوں کا طبقہ۔ ہاللیلویا۔ یوتھ وہ نوجوان ہیں جو جذبے سے، توانائی سے، ایمان کے ساتھ خدا کے کام میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنی زندگی کے سنہرے سالوں میں سیکھتے ہیں اور مستقبل کے آنے والے رہنما بھی بننے میں جو ہے وہ قدم بقدم آگے گروتھ کرتے ہیں۔ نوجوان خدا کی محبت اور خدا کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر بائبل مقدس میں ہم یوتھ یا جوان کی اہمیت کو دیکھیں تو وہ بڑی خاص اہمیت ہے۔ پوری بائبل کے اندر ہمیں جوانوں کا ذکر ملے گا جو خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرتے رہے، جو خدا کے لیے پاکیزگی میں نمونہ بنے، دلیری میں نمونہ بنے،
بہادری میں نمونہ بنے اور خدا کے کاموں میں سرگرم ہو کر خدا کی خدمت کرنے میں نمونہ بنے۔ سب سے پہلی مثال اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو وہ مقدس داؤد ہے۔ وہ کون ہے؟ مقدس داؤد۔ اگر ہم داؤد کی زندگی کو دیکھیں تو ایک بہادری کی بڑی مثال داؤد ہمیں دیتا ہے۔ داؤد کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو داؤد نہ ڈر نہ خوف رکھنے والی زندگی کی مثال ہمیں دیتا ہے۔ اگر ہم پہلا سموئیل اس کا 17واں باب پڑھیں تو یہاں پر جاتی جولیت کا ذکر ہے۔ جاتی جولیت جات کا رہنے والا اور اس کا قد تقریباً 8 فٹ سے زیادہ، گرجناک آواز، بڑے بڑے ہاتھ، بڑا قد اور بڑی طاقت رکھنے والا شخص تھا جو زندہ خدا اور اس کی فوجوں کو بھی للکارتا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ایک پہاڑ پر خدا کی فوجیں، خدا کے لوگوں کی فوجیں تھیں، اسرائیلی تھے، اور دوسری طرف جات کے رہنے والے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ جو جاتی جولیت ہے یہ علانیہ جو ہے وہ للکارتا تھا خدا کے لوگوں کو، لیکن بڑے بڑے زوراور، بڑے بڑے فوجی، یہ بڑے بڑے سپاہی اس کا سامنا نہ کر سکے۔ لیکن جب داؤد نے یہ سنا کہ وہ زندہ خدا یعنی ہمارے خدا کو للکارتا ہے، ہمارے خدا کی تکفیر کرتا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے داؤد بڑی دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا اور دلیری کے ساتھ للکارا اور جاتی جولیت کا مقابلہ کر کے اسے گرایا، اور لکھا ہے اسی کی تلوار لے کر اس کا سر اس کے تن سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ ہاللویا۔ تو نوجوان کے اندر جو سب سے خاص اور اہم چیز ہوتی ہے وہ خوف نہیں کرتا، وہ کسی بھی کام کو کرنے میں خوف نہیں کھاتا۔ آپ داؤد کے بڑے بھائیوں کو دیکھ لیں، آپ اسرائیل کے اور بڑے سپاہیوں کو دیکھ لیجئے جن کے پاس نیزے تھی، تلواریں تھے۔ آپ ساؤل کو دیکھ لیجئے، وہ بھی جاتی جولیت سے ڈر گیا، لیکن داؤد جو ابھی ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ جوان بچہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں اس کے ساتھ لڑوں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو جوان کے اندر خوف نہیں ہوتا، جوان کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف، یہ دلیری، یہ جذبہ کہ میں یہ کر جاؤں گا، میں ایسے کر جاؤں گا، میں لڑ جاؤں گا، یہ جوان کی زندگی کے اندر خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جوان کی زندگی میں خدا کی طرف سے۔ اور اس لیے خدا نوجوانوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ خدا نوجوانوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم امثال کی کتاب 20واں باب اور اس کی آیت نمبر 29 کو پڑھیں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں بہت ہی خوبصورت بات ایک جوان کے تعلق سے ملے گی جو ایک جوان کے اندر بڑی خاصیت کا حامل ہے۔ میرے ساتھ کھولیے امثال کی کتاب 20واں باب اور اس کی آیت نمبر 29۔ کلام خدا میں لکھا ہے جوان کا زور اس کی شفقت ہے اور بوڑھوں کے سفید بال ان کی زینت ہے۔ ہاللویا۔ سامنے دیکھیں کہ کتنے ہیں جو جوان ہیں؟ جوان۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے جوان کا زور ان کی شوکت ہے۔ ان کی کیا ہے؟ شوکت ہے۔ ہاللویا۔ جوان کے اندر جب وہ جوانی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو زور ہوتا ہے، جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جو اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جو اس کے اندر جنون ہوتا ہے، وہ بڑی عمر کے شخص کے اندر نہیں ہوتا۔ جو جذبہ ایک جوان کے اندر ہوتا ہے، جوان طاقت سے بھرپور ہوتا ہے۔ جوان کو آپ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں۔
خاص ہم دیکھیں جوان کو خدا بھی پسند کرتا ہے، آرمی پسند کرتی ہے، فوج پسند کرتی ہے اور پولیس پسند کرتی ہے، تمام نیوی کے ادارے اور دیگر دوسرے ادارے جوانوں کو پسند کرتے ہیں۔ جوانوں کی بھرتی بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، ہاللیلویا۔ اور جوان کو شیطان بھی بڑا پسند کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے جوان کا زور اس کے غلط کاموں کے اندر برباد اور تباہ ہو جائے، جوان کی طاقت گندے ترین کاموں کے اندر تباہ اور برباد ہو جائے، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ اگر ہم انسان زبور 119 اور اس کی آیت نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 10 پڑھیں تو یہاں پر جوان کے لیے کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہیں۔ میرے ساتھ کھولیے زبور 119 آیت نمبر 9 اور 10۔ کلام میں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ آپ کو پتہ ہے جوان جب جوانی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سی روشیں، کئی دفعہ بہت غلط روشیں جو ہیں وہ جوان کے اندر آ جاتی ہیں، اور وہ بدی کے اندر، گناہ کے اندر، زناکاری کے اندر اور بت پرستی کے اندر، برے کاموں کے اندر، نشوں کے اندر، شراب، چرس، فیم، پاؤڈر، لڑائی جھگڑے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ جوان کو اپنی روش پاک رکھنے کے لیے کلام مقدس میں اگلی بات پڑھے تو لکھا ہے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ جوان کی روشیں آج کے اس نفسا نفسی کی دور میں، اس بدی اور ناپاکی اور گناہ اور گندگی کی دنیا کے اندر، اگر جوان اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنی سوچوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنے خیالوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، تو جوان کا توکل، بھروسہ، ایمان زیادہ وقت خدا کے کلام کو پڑھنے سننے میں لگانا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج کے نوجوان جتنا خدا کے کلام کو پڑھیں گے، جتنا خدا کے کلام کو سنیں گے، وہ اتنی زیادہ خدا کی گریس اور خدا کی برکت میں بڑھتے جائیں گے۔ آمین۔ سامنے دیکھیں، آمین۔ کلام کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنا لے۔ 2026 میں ہر ایک نوجوان کو یہ چاہیے کہ خدا کا کلام میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہونا چاہیے۔ رات سوتے وقت پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، اور سنڈے میٹنگ مس نہ کریں۔ اگر آپ چرچ میں اور میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آئیں، سیمینار میں آئیں، کنونشن میں آئیں، کلام سنیں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ کلام میں لکھا ہے شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا کیا ہو، دھیان ہو۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیز بہنوں بھائیو، اگر ہم بائبل مقدس میں واعظ کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے تو جوان کے لیے بڑی خاص بات ہے۔ لکھا ہے اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر۔ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو کیا کر، یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی کام ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کہتا ہے میں سب کچھ دیکھا ہے نہیں۔ جوان لکھا ہے اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو کیا کر، یاد کر۔ یاد رکھیں جوان، خدا جوان کو اس کی جوانی کے ایام میں پسند کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی جوانی برے کاموں میں اور غلط ترین کاموں میں گزاری ہے تو یہ یاد رکھیے ہم نے وہ اچھا حصہ جو خدا کو دینے کی ضرورت تھی وہ اپنی زندگی سے گوا دیا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، تیموتھیوس ایک بہت بڑی مثال ہے، اس نے اپنی جوانی سے خداوند کو اپنی زندگی دے دی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ یوسف کو دیکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے تو پاکیزگی میں نمونہ بن۔ جوان کو کیا کہا گیا ہے؟ سامنے دیکھیں، جوان کو کیا کہا گیا ہے؟ دوسروں کے لیے تو پاکیزگی میں کیا بن،
नमूना बन। पकीज़गी, खुदा को जो सबसे अहम तरीन बात और चीज पसंद है वो पकीज़गी है। क्या है जवानों? पकीज़गी। कोई गंदी चीज तेरी आंखों के सामने ना आए, तेरे मुंह से ना निकले। आप यूसुफ को देखें, पकीज़गी में वो नमूना बना। यूसुफ एक नौजवान शख्स था जो पकीज़गी में नमूना बना। हालांकि पोतीफर की बीवी ने उससे बहकाने की कोशिश की। आजकल के नौजवानों को अगर इस तरह का शायद मौका मिले तो वो ना गवाएं, लेकिन यूसुफ एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसने अपनी पकीज़गी को खराब नहीं होने दिया। उसने अपनी पकीज़गी को खराब नहीं होने दिया। उसने कहा मेरा मालिक जिसकी घर की मुझे खिदमत सौंपेगी, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और मेरा खुदा मुझे हर वक्त क्या करता है? देखता है। मेरे अजीजों,